باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر ساہل علینا یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پہلے کچھ جو ویڈیوز بنائی گئی تھیں اس میں ابتدائی طور پر بچوں کے لیے خصوصاً اصول دین، فروع دین، ان کا تعارف، اصول دین کون کون سے ہیں، فروع دین کون کون سے ہیں، اصول دین اور فروع دین میں فرق کیا ہے، اسی طرح اصول دین کا مختصر تعارف کروایا گیا تھا جس میں توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت کی بحث کی گئی۔ اس کے بعد فروعات دین کو مختصراً بیان کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو فقہ جعفریہ کے کچھ خاص عقائد ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ کافی عرصے کے بعد دوبارہ مومنین کی خدمت میں حاضر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد و آل محمد کے صدقے میں جو قم جیسی مقدس اور پاک سرزمین پہ علم حاصل کرنے کا موقع دیا ہے، اس پاک ذات کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس علم پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا فقہی مسائل کا باقاعدہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ جو آج کی ہماری گفتگو ہے فقہی مسائل میں، وہ سب سے پہلی گفتگو ہے کہ بچہ یا بچی بالغ کب ہوتی ہیں اور بالغ ہونے کے بعد اس کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں آتی ہیں۔ کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ جو والدین کے اوپر ہیں، کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ جو خود بچوں کے اوپر ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ 2-3 فقہی احکام ہیں بلوغ کے، ان کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب بھی بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو والدین اس کی جو تاریخ ولادت ہے وہ میلادی سال کے اعتبار سے لکھ لیتے ہیں کہ مثلا نومبر میں ہوئی، دسمبر میں ہوئی، جنوری میں، فروری، یعنی انگریزی سال کے کسی مہینے میں بھی جب ولادت ہوتی ہے والدین اس کو انگریزی سال کے اعتبار سے لکھتے ہیں۔ تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ اس انگریزی سال کے ساتھ ساتھ جو قمری سال ہیں، جو اسلامی سال ہیں، اس کو بھی لکھنا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے، کیونکہ بچوں کے جو بلوغ کا معیار ہے وہ اسلامی سال ہے، وہ قمری سال ہے، نہ کہ انگریزی سال ہے۔ لہذا جب آپ انگریزی سال کے ساتھ ساتھ اسلامی سال بھی بچے کی تاریخ ولادت میں لکھیں گے تو بآسانی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا بچہ کب بالغ ہو رہا ہے۔ چونکہ انگریزی سال جو ہے اس کے تقریباً 365 دن ہیں، لیکن 3 سال بعد ایک سال ایسا آتا ہے جس میں 366 دن بن جاتے ہیں، جبکہ جو قمری سال ہے اس کے 355 دن یا 354 دن اور 20 گھنٹے تقریباً بنتے ہیں۔ لہٰذا ہر قمری سال جو ہے وہ انگریزی سال سے تقریباً 10 دن 20 گھنٹے تقریباً کم ہوتا ہے۔ بچوں کے بالغ ہونے کا معیار وہ انگریزی سال نہیں ہے بلکہ وہ قمری سال ہے، یعنی اسلامی مہینے ہیں۔ لہٰذا جو عموماً کہا جاتا ہے کہ لڑکی 9 سال کی بالغ ہوتی ہے، لڑکا 15 سال کا بالغ ہوتا ہے، یہاں جو سال ہے، سال سے مراد انگریزی والے سال نہیں ہے بلکہ اسلامی سال ہے، بلکہ قمری سال ہے۔ لہٰذا اگر آپ بچے کی پیدائش کے وقت انگریزی کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخ کو بھی اگر آپ لکھیں گے تو آپ کو حساب کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ لڑکی جو ہے 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہے، جیسے ہی 9 سال مکمل ہو جائیں گے لڑکی بالغ ہو جائے گی، لیکن کون سے 9 سال؟
اسلامی 9 سال۔ اب چونکہ ہم یا ہمارے گھروں میں عموماً انگریزی اعتبار سے ڈیٹ آف برتھ لکھی جاتی ہے، تو اس کا حساب کیسے کیا جائے گا کہ ہر سال جو ہے تقریباً 11 دن، ہر اسلامی سال تقریباً انگریزی سال سے 11 دن چھوٹا ہے۔ اگر اس کو آپ 9 سال کے ساتھ حساب کریں گے تو تقریباً 8 سال 8 مہینے اور 20 دن تقریباً بچی بالغ ہو جائے گی۔ یعنی اگر آپ انگریزی سال کے ساتھ حساب کرنا چاہتے ہیں تو جو بچی جو ہے 8 سال 8 مہینے اور 20 دن میں بالغ ہو جائے گی۔ لڑکا 15 سال میں بالغ ہوتا ہے، لیکن 15 سال کون سے؟ جو اسلامی سال ہوں۔ انگریزی کے اعتبار سے اگر آپ نے اس کو حساب کرنا ہے تو اسی طرح، یعنی ہر سال میں سے آپ نے تقریباً 10 دن 20 گھنٹے کم کرنے ہیں، تقریباً 11 دن آپ نے کم کرنے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو لڑکا ہے وہ 14 سال 6 مہینے اور 15 دن انگریزی سال کے اعتبار سے بالغ ہو جاتا ہے۔ بس یہ جو حساب کتاب ہے، آج سے آپ دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ جب بھی بچے کی ولادت ہو انگریزی تاریخ کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخ بھی لکھ لیں، تاکہ بچے کے بلوغ کا حساب کرنا مشکل نہ ہو۔ یہ تھی عمر بچے کے بالغ ہونے کی، لیکن شریعت مقدسہ نے لڑکے کے بالغ ہونے کے لیے کچھ اور علامات بھی ذکر کی ہیں کہ اگر لڑکا ان علامات میں سے بھی کوئی ایک علامت اس لڑکے میں بچے میں آ جاتی ہے تو بچہ بالغ ہو جائے گا۔ مثلا غسل جنابت کا واجب ہو جانا، یعنی منی کا اخراج جس سے غسل جنابت واجب ہو جائے گا، یا ناف کے نیچے سخت بالوں کا اگنا۔ بس لڑکے کے لیے جو بلوغ کی 3 علامتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک علامت بھی ہو تو لڑکا بالغ ہو جاتا ہے۔ یا تو 15 سال اسلامی لحاظ سے اس کے پورے ہو جائیں، یا اس پر غسل جنابت واجب ہونا شروع ہو جائے، یا ناف کے نیچے سخت بال اگنا شروع ہو جائیں۔ یہ تو تھی بلوغ کا معیار کہ لڑکا اور لڑکی کب بالغ ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہ جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہوتے ہیں ان کے اوپر احکامات واجب ہو جاتے ہیں۔ پس جب لڑکا لڑکی بالغ ہوں، اگر آپ ایک ہی دفعہ ان کو کہیں گے کہ آپ کے اوپر احکامات واجب ہیں، ان کو انجام دو، ممکن ہے ان کو مشکل پیش آئے۔ اس مشکل سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ والدین کو چاہیے کہ بالغ ہونے سے کچھ سال پہلے بچوں کو ان احکام کو بجا لانے کی تمرین کروانی چاہیے۔ تمرینی روزہ رکھوانا چاہیے، نماز ادا کرانی چاہیے، وضو کا طریقہ سکھانا چاہیے۔ پس جب بالغ ہونے سے پہلے بچے اپنی عبادات کی کچھ تمرین کر لیں گے تو یقینی طور پر جب بچے بالغ ہوں گے اس وقت ان احکامات کو، ان عبادات کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے میں ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یہ تو تھا سن بلوغ، یعنی بچے کے بالغ ہونے کی عمر۔ کچھ ایسی عمر بھی بچے کی ہے کہ جس میں بچے کے اوپر احکام واجب نہیں ہوتے، لیکن بچہ اچھے برے کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے سن تمیز۔ یعنی بچہ اچھے کو پہچانتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے اور برے کو بھی پہچانتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے بری ہے۔ جب بچہ سن تمیز تک پہنچ جاتا ہے، اگرچہ اس کے اوپر احکام واجب نہیں ہوتے، لیکن والدین کو چاہیے کہ کچھ چیزیں اس کو بتائی جائیں تاکہ آئندہ بالغ ہونے کے بعد بچہ ان کو اچھے طریقے سے انجام دے سکے۔ مثلا خواتین جو ہیں، ایک سن تمیز مثلا 11 یا 12 سال کا جو لڑکا ہے ان سے بھی ان کو حجاب کرنا چاہیے، وہ اس کو نامحرم شمار کرنا چاہیے کہ جو ایک بچہ ہے بے شک نابالغ ہے لیکن چونکہ سن تمیز تک پہنچ چکا ہے 11 12 13 سال کا، تو اس سے بھی پردہ کرنا چاہیے تاکہ آہستہ آہستہ بچہ احکام بلوغ جب بالغ ہو تو اپنے احکام سے آگاہ ہو سکے۔ ایک اور اہم بات
جس کو ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کی ڈیٹ آف برتھ مناتے ہیں، ہر سال سالگرہ مناتے ہیں۔ تو آئیں آج اس سالگرہ کے ساتھ ساتھ ایک کام کا اضافہ کر لیں۔ وہ کون سا کام ہے کہ جب آپ بچے کی ہر سال سالگرہ مناتے ہیں تو کیوں نہ ہم جب بچی 9 سال کی ہو جائے، بچہ 15 سال کا ہو جائے، کیوں نہ ایک ایسی سالگرہ منائیں کہ جس سالگرہ کو سالگرہ بلوغ کہا جائے، یعنی بچوں کے لیے جشن بلوغ کا اہتمام کریں۔ جب بچی 9 سال کی ہو، بچی کے لیے ایک میلاد کا پروگرام رکھیں، اس کو تحفے میں سکارف دیں، جائے نماز دیں، تسبیح دیں، یعنی اسلامک گفٹ اس کو پیش کریں۔ اس کی فیملی والا، کوئی فیملی والا چادر دے اس کو، کوئی فیملی والا اس کو سکارف دے، کوئی اس کو جرابے دے، تسبیح دے، سجدگاہ دے۔ یعنی جب بچی 9 سال کی ہو، اس کو جب اسلامی تحفے ملیں گے تو بچی کو بتایا جائے، یعنی ایک ایسی محفل کا اہتمام کیا جائے جس میں بچی کے رشتہ دار، بچی کے جاننے والے، بچی کی سہیلیاں، بچی کے دوستیں موجود ہوں، اور ایک عالمہ ذاکرہ کو بلایا جائے اور ایک مختصر محفل کا اہتمام کیا جائے جس میں وہ ذاکرہ یا عالمہ بیان کرے کہ جب بچی بالغ ہو جاتی ہے اس کی ذمہ داریاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ پہلے ممکن تھا بچی کے بال نظر آئے باہر جاتے، سکول جاتے، لیکن اب بچی سکارف لے کے سکول جائے گی۔ اب بچی کو پتا ہوگا کہ میرے اوپر حجاب کرنا واجب ہے۔ اسی طرح جب لڑکا 15 سال کا ہو، جس طرح آپ ہر سال برتھ ڈے اس کی مناتے ہیں، جب 15 سال کا لڑکا ہو جائے ایک محفل کا اہتمام کیا جائے، محفل بلوغ، جشن بلوغ، کہ جس میں بچے کے دوستوں کو بلایا جائے، بچے کو بتایا جائے کہ اے بیٹے آج تو بالغ ہو گیا ہے، آج سے تیرے اوپر نماز اور روزہ واجب ہو گئی ہے، بس آج سے تیری ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اگر والدین اس چیز کو اپنانا شروع کر دیں تو آپ یقین کریں کہ اس محفل کے صدقے میں دوسرے لوگ بھی متوجہ ہوں گے کہ کس طرح بالغ ہونے کے بعد بچے کی ذمہ داریاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ جو چیز ہے جشن تکلیف، جشن بلوغ، محفل بلوغ، یہ آغا سید ابن طاؤس تھے۔ وہ کہتے ہیں جب میں 15 سال کا ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ ایک دن پہلے مجھ میں کچھ ایسی شرائط نہیں تھی کہ میں پوری شرائط کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، لیکن آج میرے اندر وہ ساری شرائط موجود ہیں اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ان تمام شرائط کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ یعنی جن کی تربیت بچپن سے اتنے اچھے انداز میں ہوئی ہو، جب وہ بچے بالغ ہوتے ہیں ان کے دل میں ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ یعنی ان کے اندر یہ احساس تھا کہ کل جو میں نماز پڑھ رہا تھا وہ ایک تمرینی نماز تھی، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں مجھے یہ توفیق دی ہے کہ آج میں یہ کام اللہ کے حکم کو انجام دینے کے لیے کر رہا ہوں۔ لہذا ہمیں چاہیے، والدین کو چاہیے، اور والدین کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ کہ ہمارے سکولوں میں، ہمارے مدرسوں میں یہ محفلیں منعقد ہونی چاہیے۔ مثلا ماشاءاللہ ہم شیعہ لوگ تو بہت ساری محافل کا انعقاد کرتے ہیں، میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، تو کیوں نہ ان کے اندر ایک اور میلاد کو شامل کر لیں۔ آج کون سا میلاد؟ میلاد بلوغ۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ میلاد بلوغ محرم و سفر میں آ گیا ہے تو اس میلاد کو مجلس میں تبدیل کر لیں۔ اگر یہ ایام خوشی میں آ گیا ہے تو اس میلاد کو خوشی کی محفل میں تبدیل کر لیں۔
مدارس میں، سکولوں میں، ہر جگہ ان کو ان بچوں کے لیے ایک باقاعدہ محفل بلوغ کا اہتمام کرنا چاہیے. یعنی مثلا 5ویں کلاس میں بچی بالغ ہوتی ہے تو 5ویں کلاس میں سکول والوں کو چاہیے کہ کسی بھی دن کی مناسبت سے ایک ایسی محفل کا اہتمام کریں کہ جس میں جتنی بچیاں بالغ ہوں ان کو تحائف دیے جائیں، ان کو چادر پیش کی جائے، اس کو سکارف دیا جائے، اس کو جرابیں پہنائی جائیں اور اس کو بتایا جائے سب بچیوں کو کہ پہلے آپ کی ذمہ داری اور تھی، آج آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے. اسی طرح بچوں کے سکولوں میں، لڑکوں کے سکولوں میں بھی جب لڑکے 15 سال کے ہو جائیں تو اساتذہ کو چاہیے، مربین کو چاہیے، سکول کے پرنسپل حضرات کو چاہیے، اسی طرح والدین کو چاہیے کہ ایک ایسی محفل کا اہتمام کریں کہ جس محفل میں بچہ بھی اس بات سے آگاہ ہو جائے اور بچی بھی اس بات سے آگاہ ہو جائے کہ پہلے ہماری ذمہ داریاں اور تھیں، آج ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. آخر میں ایک چھوٹا سا سوال جو اکثر طور پہ کیا جاتا ہے کہ جب بچہ نابالغ ہو وہ گناہ انجام دیتا ہے، مثلا نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ کسی کی غیبت کرتا ہے، نعوذ باللہ کسی کی چیز چرا لیتا ہے، کیا بالغ ہونے سے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ تو یہاں پہ جو گناہ اس نے کیے ہیں 2 قسم کے ہیں. اگر اس نے کہیں جھوٹ بولا ہے نعوذ باللہ، یا مثلا کسی کی غیبت کی ہے، تو جو حقوق اللہ ہیں انشاءاللہ تعالی خدا کی ذات بالغ ہونے کے پہلے کے گناہ معاف کر دے گی. لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جو حقوق میں آتے ہیں، مثلا کسی کی چیز چرائی ہے، کسی کا مال چرایا ہے، کسی کا حق غصب کیا ہے، یہ چیزیں بالغ ہونے کے بعد بھی معاف نہیں ہوتی. بچہ نابالغ ہے، 13-14 سال کا ہے، اس نے کسی کا حق غصب کیا ہے، کسی کا مال چرایا ہے، اس کے ولی کے اوپر واجب ہے کہ اس جس کی حق تلفی ہوئی ہے اس کے حق کو ادا کرے، یا بچہ بالغ ہونے کے بعد خود جو ہے اس کو ادا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی معصومین کی سیرت کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.